لیکن مثلا ایک خط پڑھ لیتا ہوں. بکر ابن صالح یہ امام کا چاہنے والا ہے, اس نے خط لکھا امام کو. اچھا, خط میں لکھا کہ اس کا باپ ناصبی تھا, یعنی دشمن اہل بیت. تو ناصبی یعنی بغض اہل بیت رکھنے والا, اور بہت سے سنی ایسے ہیں کہ جو محب اہل بیت ہیں. میں یہاں پر فقط سنی ہونے کے حساب سے بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں ناصبی بغض رکھنے والا تھا اہل بیت علیہ السلام سے. تو بکر ابن صالح نے امام کو خط لکھا, اور یہ خط امالی شیخ مفید میں موجود ہے. مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 15 میں بھی یہ خط موجود ہے, کہ اس نے خط لکھا کہ مولا اب میں کیا کروں, میرا باپ ناصبی, میں آپ کا محب ہوں, میرا باپ ناصبی ہے. اور آگے لکھا کہ جعلت فداک فی الدعاء لی, مولا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں, میرے لیے دعا ضرور کر لیجیے گا. دیکھیں ہم امام زمانہ علیہ السلام سے یہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں نا مولا سے کہ مولا آپ اپنی دعائے خیر میں مجھے یاد رکھ لیں. سبحان اللہ. جس کے لیے اپنے زمانے کا امام دعا کر لے, اس کے لیے کیا دنیا اور آخرت میں کوئی مشکل ہے. مصائب آئیں گے, سختی آئیں گی, وہ تو خود ائمہ پر آئی ہیں, لیکن دینی اعتبار سے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو گیا نا وہ. تو اس نے خط میں لکھا کہ مولا جعلت فداک فی الدعاء لی, مولا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں, میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا. میرا باپ ناصبی ہے, مجھے بتلائیں میں کیا کروں. اب باپ کا احترام بھی ہے. کتنے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ صاحب ماں باپ میں یہ دین پر عمل نہیں کرتے, یہ مشکلات ہیں, کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے فرائض کو ادا نہیں کرتے. دیکھیں ماں باپ کا جو حق ہے تو فرض بھی تو ہے نا, تو وہ اپنا فرض ہی ادا نہیں کرتے, تو ہم کیا کریں مولانا. یہ خط اس لیے سنا رہا ہوں. ایسا ہوا ہے تاریخ میں, اور بھی دفعہ ہوا ہے کہ مثلا باپ مشرک بیٹا مسلمان. خود جو مثلا حنزلہ غسیل الملائکہ احد میں شہادت ہوئی, بیٹا مسلمان, ملائکہ نے غسل دیا جسے, باپ مشرک. تو امام جواد نے سب سے پہلے تو لکھا کہ لست ادعو الدعاء لک انشاء اللہ, ہم تمہیں دعا میں فراموش نہیں کریں گے. میں کہتا ہوں کسی معموم کے لیے امام کی طرف سے یہی جملہ اس کی دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے. امام جواد اسلام نے لکھ کے دے دیا کہ ہم تمہیں فراموش نہیں کریں گے دعا میں, فکر نہ کرو. اس کے بعد امام نے 4 نقطے لکھے, بہت اہم ہیں 4 نقطے. پہلا کا المدارات خیر لک من المکاشفہ, باپ تمہارا ناصبی ہے نا, وہ دین پر نہیں ہے. سنو, امام نے کہا تمہاری طرف سے شائستگی اسے بے نقاب کرنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ, کتنا خوبصورت اصول ہے یہ. کہ تم شائستگی رکھو, اسے بے نقاب نہ کرو, اس طرح سے اسے ایکسپوز نہ کرو. بہتر ہے مدارات کرو, یعنی معاملہ ایسا رکھو کہ معاملہ بن جائے. حدیث میں بھی آئے کہ اگر اچھا قول کوئی کہنے والا ہے, قول حسن, وہ انسان کا رزق بڑھا دیتا ہے, عمر کو طولانی کر دیتا ہے, زندگی کی سختیاں ختم ہو جاتی ہیں, انسان کو جنتی بنا دیتا ہے. دیکھیں آپ کا جو اچھا اخلاق ہے نا, وہ بہت سی فائنینشیل ڈیفیشنسی کو بھی ختم کر دے گا. گھروں میں جو معاملہ ہوتا ہے بھائی, اگر فائنینشیل مشکل میں تو اخلاق تو کم سے کم اچھا رکھیں. اخلاق بہت ساری معاشی مشکلات پر پردہ ڈال دیتا ہے. یہ تقریباً حدیث کا مفہوم ہے جو آپ تک سنا رہا ہوں. تو ایک تو امام نے لکھا کہ مدارات کرنا یعنی شائستگی دکھانا, یہ اسے بے نقاب کرنے سے بہتر ہے, یہ یاد رکھو. دوسرا نقطہ لکھا وَمَعَ الْعُسْرِ يُسْرٌ, اتنا یاد رکھو تم ابھی مشکل میں ہو نا, لیکن مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی بھی رکھی, مل جائے گی آسانی. صبر کرو تھوڑا سا. ایک اس میں سے اصول ایسا ہے کہ 5-7 منٹ چاہیے کم سے کم گفتگو کے لیے. امام کا خط سنا رہا ہوں, امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کا. تیسرا نقطہ امام نے لکھا کہ فصبر, صبر کرو, ان العاقبۃ للمتقین, بس یہ ذہن میں رکھو کہ جو آخرت ہے نا وہ متقین کے لیے, اختتام متقین کا اچھا ہے. سبحان اللہ. چوتھی بات لکھی, اس پہ میں قربان ہو جاؤں مولا کے ایک جملے پر, لیکن خاص یہ جملہ میں جھوم اٹھتا ہوں. امام نے فرمایا کہ ثبتک اللہ علی ولایت من تولیت نحن, تیرا باپ تو ناصبی ہے لیکن ہم تجھے دعا دے رہے ہیں کہ خدا تجھے ہماری ولایت پر ثابت قدم رکھے. سبحان اللہ. یعنی امام نے یہ جملہ کہہ کے بتلا دیا کہ دیکھو ولایت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تمہارا باپ ناصبی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی خدمت کرتے 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 تم بھی کہیں کسی اور راستے پہ نکل جاؤ. نا 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 نا, کہ یہ تو سب سے اہم ہے. امام نے دعا دی کہ اللہ تمہیں ہماری ولایت پر ثابت قدم رکھے. سبحان اللہ. وَأَنْتُمْ فِي وَدِيعَةِ اللَّهِ, امام نے کہا تم اللہ کی امانت میں ہو. الذی لا تضیع ودائعہ, اللہ اپنی امانتوں کو ضائع نہیں کرتا. یعنی امام نے کہا کہ جو ہماری ولایت میں ہے نا وہ اللہ کی امانت میں در حقیقت. سبحان اللہ.
بعد میں ہوا یہ کہ بکر ابن صالح نے لکھا کہ مولا میں نے آپ کی نصیحتوں پر عمل کیا ہے اور میرا باپ اب آپ کا مخالف نہیں رہا. امام کی جگہ ایک ایک جملہ جو ہوتا ہے نا وہ اس میں نصیحتوں کا ایسا سمندر ہوتا ہے. ایک مختصر سا جملہ پورا فلسفہ حیات وہ بیان کر دیتے امام. امام جواد نے مثلا یہ بھی ارشاد فرمایا, یہ ایک اور حدیث پڑھتا ہوں, یہ بہار الانوار کی پہلی ہی جلد میں یہ حدیث موجود ہے جو پڑھنے لگا امام محمد تقی علیہ السلام کی. کہا التفقہ ثمن لکل غال وسلم الی کل عال. امام نے کہا کہ دین کی سمجھ حاصل کرو, یہ ہر مہنگی چیز کی قیمت ہے, ہر قیمتی چیز کی قیمت ہے دین کی سمجھ. سبحان اللہ. آپ کے ایمان سے قیمتی کوئی شے نہیں ہے, جنت سے قیمتی کوئی شے نہیں ہے, قبر میں اہل بیت کی شفاعت سے قیمتی کوئی شے نہیں ہے, موت کے وقت ان کی زیارت سے قیمتی کوئی شے نہیں ہے. امام نے کہا ہر قیمتی شے کی قیمت ہوتی ہے نا, قیمتی سب سے زیادہ جو قیمتی شے ہے نا اس کی قیمت ہے دین کی سمجھ. وَسُلَّمٌ إِلَىٰ كُلِّ عَالٍ, اور کا سیڑھی ہے ہر بلندی تک پہنچنے کے لیے تفقہ, فقہی مسائل, شرعی مسائل, دین کی سمجھ جسے لوگ دور بھاگتے ہیں. یہی نماز, روزے, وضو, غسل, حج کے مسائل, اسے لوگ دور بھاگتے ہیں. امام نے کہا یہ ہر مہنگی چیز کی قیمت یہ ہے, ہر بلندی کے لیے سیڑھی ہے. اچھا, یہی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 75 میں بھی ہے, ایک لفظ کے فرق کے ساتھ, وہ بھی امام جواد نے ارشاد فرمائی ہے الثقۃ باللہ تعالی ثمن لکل غال, اللہ پر توکل رکھ لینا یہ ہر مہنگی چیز کی قیمت ہے. سبحان اللہ. وسلم الی کل عال, ہر بلندی کے لیے سیڑھی اللہ پر توکل رکھ لینا ہے. تو پتہ چلا تفقہ اور توکل یہ دونوں, دین سیکھے بھی پھر اللہ پر بھروسہ رکھیں بس.